تو یہ جو شہوات ہے کہ اس کو مسلمانوں میں داخل کر دو، ٹی وی کے ذریعے سے، ڈراموں کے ذریعے سے، فلموں کے ذریعے سے، میوزک اور میوزیکل کنسرٹ کے ذریعے سے، تصاویر اور پینافلیکس کے ذریعے سے، مکس گیدرنگ اور کو ایجوکیشن کے ذریعے سے، ماچس کا اشتہار لڑکی ناچ کر دکھائے گی، کھانے کی چیزوں کا اشتہار عورت تھراتے ہوئے دکھائے گی، اسکول کے ریسپشن پر لڑکی، ہاسپٹل کے ریسپشن پر لڑکی، آفس کے ریسپشن پر لڑکی، شاپنگ مال کے ریسپشن پر لڑکی، بس کے اندر آپ کو سرو کرنے والی لڑکی، جہاز کے اندر ایئر ہوسٹس لڑکی، اور ابھی بائکیاں اور کریم چلانے والی لڑکی۔ اور دوسری طرف دوغلاپن دیکھیے کہ عورت مارچ میں نعرے لگائے جاتے ہیں، اپنا کھانا خود گرم کر لو، ہم تمہاری خدمت نہیں کر سکتی، اپنے گھر میں اپنے باپ، بیٹے، بھائی، شوہر کو کھانا گرم کر کے سرو کرنا غلامی ہے، اور جہاز میں غیر مردوں کو سرو کرنا آزادی ہے۔ اپنے سسر، اپنی ساس، اپنے شوہر کے پاؤں دبانا غلامی ہے، اور ہاسپٹل میں نرسنگ اسٹاف بن کر غیر مردوں کی خدمت کرنا آزادی ہے۔ یعنی آپ دوغلاپن تو دیکھیں، آپ دو رخی تو دیکھیں، آپ جہالت کی انتہا تو دیکھیں، آپ غیرت کا جنازہ نکلتے ہوئے تو دیکھیں۔ اکبر الہ آبادی نے کہا، کل بے پردہ آئی جو نظر چند بیبیاں، اکبر غیرت قومی سے زمین میں گڑ گیا، پوچھا جو ان سے تمہارا پردہ کیا ہوا، کہنے لگی عقل پہ مردوں کے پڑ گیا۔ صحابیات مسجد آ رہی ہیں، اور رات کے اندھیرے میں اس وقت عورتیں مسجد میں آ کر نماز پڑھتی تھی۔ کون آ رہی تھی؟ صحابیات، امت کی بہترین عورتیں۔ کہاں آ رہی تھی؟ مسجد میں۔ کس لیے آ رہی تھی؟ نماز کے لیے۔ اور کس سیناریو میں آ رہی تھی؟ اندھیرے میں۔ اندھیرے میں راستہ تنگ تھا، مرد بھی چل رہے تھے، عورتوں کو حکم دیا گیا تم کنارے پر لگ کر چلو۔ عورتیں ایسے کنارے کو لگی کہ ان کے دوپٹے کچی دیواروں سے رگڑ کھانے لگے۔ ادھر تو یہ حکم ہے، اور آج بے پردہ بازار جانے کے لیے، شاپنگ جانے کے لیے، کھلے بالوں کے ساتھ خوشبو لگا کر، تنگ اور باریک کپڑے پہن کر، ہنستے مسکراتے ہوئے، بناؤ سنگار کر کے روڈ کے بیچ میں چلتی ہے کہ عورت کو آزادی مل گئی۔